ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إياك نعبد وإياك نستعين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج پھر ہم ارکان اسلام ہی پر گفتگو کریں گے، ارکان اسلام ہی کے بارے میں جانیں گے۔ پچھلے خطبے میں، گزشتہ خطبے میں ارکان اسلام کی وضاحت کی گئی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اور ان 5 کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے شہادتین ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا، اور تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن حج۔ یہ 5 ارکان بیان کیے گئے تھے، اور اسی طرح سے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا افادیت ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی پہلا رکن لا الہ الا اللہ، اسی کو توحید کہا جاتا ہے، اور توحید کے معنی و مفہوم بیان کیے گئے تھے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا، اس کا اقرار کرنا، علم رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی رب ہے، وہی
جلانے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، روزی دینے والا ہے۔ اور اس کو صاف اور بہت ہی وضاحت بھرے انداز میں مختصراً یہ بیان کیا گیا تھا کہ توحید ربوبیت وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو عمل ہے جو بندوں کے لیے وہ کرتا ہے، جو دنیا پیدا کرنے میں، کائنات کو سنوارنے میں، پیدا کرنے میں، اس کی تدبیر کرنے میں، بندوں کو پیدا کیا، انہیں روزی دیا، نعمتوں سے نوازا، یہ ساری چیزیں جو رب ہونے کا مفہوم ہے، جو رب کا کام ہے، یہ ربوبیت ہے۔ اس کے اس کام میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے توحید الوہیت یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہمارا جو کام ہے، پہلے تو رب کا کام تھا، اس میں شریک نہیں کرنا ہے، اور دوسری قسم توحید الوہیت کہ اللہ رب العالمین کے تئیں جو ہمارے کام ہیں، عبادتیں جو ہماری ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، نذر نیاز ہو، قسم ہو، خوف و رضا ہو، امید ہو، خوف ہو، ڈرنا، یہ سب جتنی بھی عبادتیں ہیں، اس میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے۔ تیسری قسم اس کی یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، اس کے اچھے اچھے نام جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اور جو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اللہ کے نام اور اس کے صفاتوں کو ذکر کیا ہے، اس پہ ایمان رکھنا اور اس میں کسی طرح کی کمی زیادتی نہیں کرنا، تحریف نہیں کرنا، تعطیل نہیں کرنا، تشبیہ نہیں دینا، یہی توحید ہے۔ پہلے خطبے میں، گزشتہ خطبے میں نے کہا تھا کہ 5 چیزیں یاد کر لیں، یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان یہ نہ جانے، اور میں نے مثال بھی دیا تھا کہ ٹی وی رپورٹر نے جب پوچھنا شروع کیا تو بہت ایسے مسلمان ملے جن کو ارکان اسلام پتہ نہیں تھا۔ ارکان اسلام 5 ہیں، گزشتہ خطبے میں اس کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ یہ آج یاد کر لیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پہلا رکن، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا روزے رکھنا اور 5واں بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 رکن ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ یاد کر لیے ہوں گے۔ اس کے بعد آج یہ یاد کر لیں کہ توحید، اللہ توحید کی علماء نے 3 قسمیں کی ہیں، توحید ربوبیت ہے ایک، اور دوسرا توحید اسماء و صفات ہے، اور تیسرا توحید الوہیت ہے، یعنی توحید العبادہ۔ توحید کی 3 قسمیں، ان 3 قسموں کو جن کی وضاحت ابھی کی گئی ہے، انہیں یاد کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں، ایک ایک کر کے اسلام کے جو بنیادی تعلیم ہے اسے یاد کریں۔ مسلمان ہونے کا پھر مطلب کیا ہوگا کہ مسلمان ارکان اسلام کو نہ جانے، توحید کو نہ جانے، توحید کی قسموں کو نہ جانے، شرک کو نہ جانے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، شرک کس طرح کی جو ہے ہوتی ہے، شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے، بڑا شرک کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے۔ بڑا شرک، شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک پر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بات ہوگی۔ آج یہی یاد کر لیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت یعنی توحید العبادہ۔ ان 3 قسموں کو یاد کر لیں۔ اسی طرح سے یہ یاد کر لیں کہ جس طرح سے ہم نے 5 رکن جانا اور پہلے رکن پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ پہلا رکن ہے، اس پہ بات ہوئی، اسی کے ضمن میں توحید اور اس کی قسمیں آئیں۔ اسی طرح سے اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی گزشتہ خطبے میں۔ آج اس کے نواقض بیان کیے جائیں گے۔
نواقض وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے لا الہ الا اللہ تو کہا کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ برحق اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی کسی کی عبادت کرتے ہیں اس کو معبود سمجھتے ہیں۔ اگر معبود نہ سمجھیں تو کسی آستانے، کسی جو ہے شجر حجر کے سامنے کہیں بھی یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا، یہ معبود ہی سمجھتا ہے اس کو۔ لیکن یہ جان لیں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ سب جن کو معبود وہ سمجھتے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آج نواقض اسلام، نواقض اسلام ان کو کہا جاتا ہے اور نواقض شہادتین کہا جاتا ہے، یعنی جو پہلا رکن ہے اس کو کچھ ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ آپ نے اس کا اقرار تو کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر ہمارا فعل، ہمارا کام، ہمارا طرز زندگی گزارنے کا طریقہ اگر اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں رہا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق نہ رہا، تو آپ ایمان اور اسلام میں باقی نہیں رہیں گے۔ یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں، انہیں مختصراً سرسری طور پر ذکر کیا جائے گا۔ علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ غالباً آج میں 10 نواقض اسلام جو اسلام کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا، اس کا اقرار کر لیا، لیکن اگر اس کے تقاضوں کو آپ پورا نہ کریں گے، اس کے مطابق نہیں چلیں گے، تو آپ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتے، اسلام میں باقی نہیں رہ سکتے۔ سب سے پہلا نواقض، سب سے پہلی چیز وہ ہے جو اس کلمے کے ضد ہے، اس کلمے کا ضد ہے۔ اگر آپ نے اس کلمے کا اقرار کیا ہے اور ساتھ میں یہ چیز بھی آپ میں پائی جاتی ہے تو گویا کہ یہ اس پہلے رکن کے الٹا کام آپ کر رہے ہیں اور اس تناظر میں آپ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتے۔ اس کو اگر آپ کرتے ہیں، یہ کام آپ سے سرزد ہو رہا ہے، تو آپ اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ وہ پہلا نواقض اسلام میں سے پہلی چیز ہے شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ آپ شرک کرتے ہیں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے رب ہونے میں آپ نے کسی کو شریک ٹھہرایا، تو یہ پہلی ایسی چیز ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے الٹا جاتی ہے، اور ایسا شخص اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صاف انداز میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتے ہوئے اور مر گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی مشرک ہے، اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے، لیکن سچا پکا توبہ کر لیا، شرک سے باز آ گیا اور پھر وہ شرک چھوڑ دیا، تو وہ شخص اس وعید میں نہیں آتا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اگر شرک پر مداومت کرتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ پہلی چیز ہے جو لا الہ الا اللہ کے الٹا جاتی ہے، یعنی شرک کرنا۔
اور دوسری چیز ان نواقضات میں سے جو اس کلمے کو توڑ دیتی ہیں اور آپ کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتی ہیں، اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے بیچ میں واسطہ ڈھونڈے، بندہ اللہ اور اس کے بیچ میں واسطہ ڈھونڈے، کسی اور سے بھی امید رکھے، اس پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، اس سے مانگے، یہ چیز بھی شرک ہے، یہ چیز بھی یہ نواقض اسلام میں سے یہ دوسری چیز کہ آپ اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی واسطہ کھوجیں اور واسطہ بنائیں، اس پہ توکل کریں، اس سے سوال کریں، اس سے مانگیں۔ آج یہ رواج عام ہے، آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی کلمہ گو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو وہی کام کر رہی ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان پتھروں کے سامنے کیوں گڑ گڑاتے، ان سے کیوں مانگتے ہو، ان کے سامنے کیوں متھے ٹیکتے ہو، تو ان کا بھی یہی جواب ہوتا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کو واسطہ سمجھتے ہیں، ان کی عبادت ہم اس لیے صرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں۔ بتائیے یہ اللہ سے کیا قریب کریں گے؟ تو اسلام ہی سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ میں روزانہ 5 نمازوں میں ہم اس کا ورد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رکن کا آپ نے اقرار کیا ہے تو کسی کو واسطہ نہیں بنانا ہے۔ اگر آپ واسطہ بناتے ہیں اللہ اور اپنے بیچ میں کسی کو اس پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو یہ دوسری چیز ایسی ہوگی جو آپ کو اسلام سے خارج کر دے گی۔ یہ اس کلمے کے شہادتین کے یہ الٹا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص مشرکوں کو کافر نہ جانے، کافر نہ مانے، ان کو کافر نہ گردانے، یا وہ ان کو جو ہے مشرک نہ مانے، کافر نہ مانے، اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ چلو ان کے ساتھ مداہنت سے کام لے کہ چلو وہ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے ساتھ یہ عقیدہ اگر آپ رکھتے ہیں کہ اس کو کافر نہیں مانتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی سے آپ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں اس معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اور یہ آپ کا نظریہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہی ہیں اور ہم بھی ٹھیک ہیں، تو ایسا شخص پھر اس لا الہ الا اللہ کے میزان پر کھرا نہیں اترتا ہے۔ یہ نواقض اسلام میں سے تیسری چیز ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز نواقض اسلام میں سے جو اسلام میں باقی نہیں رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدی، آپ کا طریقہ، اس کے علاوہ بھی کسی کا طریقہ عمل کے لائق ہو سکتا ہے، آپ کے ہدی، آپ کے طریقے سے بہتر بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اور وہ عمل کے لائق ہے، تو یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے۔ اس طرح کا عقیدہ قطعاً نہیں رکھنا ہے، بالکل نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہم خطبے میں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین طریقہ
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کا ہدی ہے، آپ کا دکھایا ہوا طریقہ ہے، آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ اس کے سوا کوئی دین اور کوئی طریقہ اتباع کے لائق نہیں ہے، اپنانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ کلمہ پڑھتے ہوئے، پہلے رکن کا اقرار کرتے ہوئے بھی مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھ کے کہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی اور دین ہو سکتا ہے، کوئی اور ہدی اور طریقہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے، تو نعوذ باللہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں بچتی ہے۔ تو اس طرح کے عقیدے نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ چوتھی چیز تھی جو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اور پانچویں چیز، پانچواں جو ہے نواقض اسلام میں سے پانچواں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بغض کرنا، اس کو ناپسند کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اگر آپ کو ناپسند آئے، آپ اس سے بغض کریں، اگرچہ اس پہ عمل کریں۔ جمعہ کی نماز یہ دین ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن دل میں اگر کراہیت ہو اور آپ کو بغض ہو، گرچہ آپ مسجد میں موجود ہیں اور یہ عمل کر رہے ہیں آپ، تب بھی یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ دل میں کچھ نہیں رکھنا اس دین کے خلاف، ذرہ برابر کراہیت نہیں رکھنی ہے اور بغض نہیں رکھنا۔ اگر آپ رکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تب بھی گنجائش نہیں بچتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے ناپسند کیا تھا جو اللہ نے نازل کیا، جو دین، جو قرآن، اس کو انہوں نے ناپسند کیا تھا۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اس طرح کا اگر نعوذ باللہ دل کے کسی گوشے میں ہمارے اور آپ کے یہ آتا ہے کہ کہ کوئی بھی کام اس کے جو ہے اسلام کے آپ ناپسند کریں، بغض کریں، گرچہ کریں، یہ نہیں کریں، لیکن اگر کہیں ناپسندیدگی آ گئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس واسطے ہوا، ان کے اعمال کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کو ناپسند کیا، اس کو کراہیت ان کے من میں آ گئی اس کے تئیں۔ یہ پانچواں جو ہے نواقض اسلام میں سے پانچویں چیز تھی جس سے آپ اسلام میں باقی نہیں بچتے ہیں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑانا۔ ایک کلمہ گو، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ کہتا بھی ہے اور مانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اگر اس نے اڑایا، یا اس کے اس دین میں کوئی عبادت ہے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کہتا ہے کہ یہ عمل کرنے پر اتنا ثواب ہے، تو ایک آدمی یہ کہے کہ اتنا ثواب اس چھوٹے سے عمل پہ، اس کے دین کا مذاق، ثواب کا عذاب، یا جو ہے عقاب، اگر سزا کسی کام پر ہے کہ یہ کرنے پر اس کو یہ سزا ملے گی، جس کو جہنم ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دین کا مذاق اور اسی طرح سے سزاؤں کا مذاق، اگر سزا مقرر کی گئی ہے اور ثواب مرتب ہوتا ہے کوئی کسی کام کرنے پر، دین کا کوئی عبادت کرنے پر، اگر اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی دین سے خارج ہو جائے گا۔ یہ کلمہ اقرار کیا لیکن اس کلمے کے الٹا وہ کام کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
یہ منافقین کا معاملہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے، جب اسلام کا غلغلہ ہونے لگا، اسلام کی طاقت اور قوت بڑھنے لگی، تو انہوں نے دیکھا وہ تو دل میں اسلام کے خلاف بغض، مسلمانوں کے خلاف عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے تو بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن جہاں موقع پاتے تھے وہ لوگ اپنا جو ہے مذاق اڑاتے تھے اور اس سے باز نہیں آتے تھے۔ دین اسلام کی تنقیص، مسلمانوں کی تنقیص کرنے سے وہ ذرہ برابر گریز نہیں کرتے تھے، چپ کے اور یہ باتیں صحابہ کرام کو پہنچ جاتی تھیں اور اسی نتیجے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی تھیں۔ تو جب ان سے سوال کیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم نے اس طرح سے کہا ہے، تو وہ کہتے تھے، وہ ایک گروہ تھا منافقین کا کہ دیکھو لئن سألتہم، قرآن کہتا ہے کہ جب تم ان سے پوچھو گے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، دیکھو ہم تو مذاق کرتے تھے، مزاحیہ انداز میں ہم نے ایسے کہہ دیا تھا، ہمارا کوئی مقصد اور کوئی ارادہ نہیں تھا اس طرح کا مذاق وہ کرنے کا، تنقیص کرنے کا دین اسلام کا۔ تو قرآن نے پھر جواب دیا، قل، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کی ذات، اس کی کتاب، اس کے رسول ملے تھے، اس کے ساتھ تم مذاق کرو گے؟ دو ٹوک انداز میں ان سے کہہ دیجئے کہ دین کا مذاق قطعی برداشت نہیں ہے۔ جو شخص دین کا مذاق اڑائے گا، دین اسلام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا، اس کی گنجائش دین میں باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ چھٹی چیٹی جو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے ساتویں چیز وہ ہے جو اسلام سے اور اس کلمے کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، وہ ہے مظاہرۃ المشرکین۔ مشرک مثال کے طور پہ، میں زیادہ اور دور جا کر کے نہیں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، مزار ہے، قبروں کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ شروع میں نے کہا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی گمراہ ہے، وہ وہاں پر جا کر کے طرح طرح بدعات، خرافات اور شرک کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر آپ شریک ہوتے ہیں، ان کے شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ قیاس کر لیجئے ہر چیز پر، مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں وہ تو کافر ہو گئے، اب اس پہ جو چیزیں بھی مرتب ہوتی ہیں ان کے ساتھ اب اگر آپ شریک ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے شان و شوکت میں، عظمت میں، سطوت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ چیز مسلمانوں کے خلاف جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف آپ کی یہ مدد ان کی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کی گنجائش اسلام میں نہیں بچتی ہے۔ متنبہ رہنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ ہم جس جگہ رہتے ہیں، بستے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی رہیں، قرآن کی روشنی ہمیں ملتی ہے، قرآن کی گائیڈ ہمیں مل رہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے۔ تو مشرکین کے ساتھ مظاہرت نہیں کرنی ہے جس سے ان کی شان بڑھے اور وہ چیز مسلمانوں کے برخلاف جائے، کسی بھی مسلمان یا مسلمان سموہ اور جماعتوں کے خلاف جائے۔ اس طرح کا کام اگر ہم کرتے ہیں تو یہ جو ہے اسلام کے خلاف ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواقضات میں سے ہے۔ یعنی اسلام، یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے کے برعکس ہمارا عمل ہوتا ہے، اس لیے ہم اسلام میں باقی نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے نواں وہ نواقض یہ ہے اس کلمے کا، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کسی کو چھٹی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، اس سے کسی ملنگ کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو
کسی شیطان کے چیلے کو، یہ ہم اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں سماج میں، معاشرے میں، وہ مہینوں مہینوں تک غسل نہیں کرتے ہیں، ایک دم سے خبیث گندے لوگ، اور ایسے لوگوں کے تئیں ہمارا یہ سماج اور مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے لوگ اس طرح کا یقین اور اس طرح کا بھروسہ رکھتے ہیں کہ یہ تو صاحب دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اوپر ہیں، یہ اس کے مکلف ہے ہی نہیں، یہ تو ان کا سب معاف ہے۔ وہ شیطان صفت لوگ، وہ شیطان ہو سکتے ہیں، ان کو ولی اللہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ جو دین اسلام سے فرار اختیار کرے، جو گندا رہتا ہو، خبیث ہو، شیطانی کام کرتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ روزہ نماز نہیں کرتا، عبادتوں کے قریب نہیں آتا، اور یہ تو صاحب اس کا معاف کیا ہوا سب ہے۔ ایسا نہیں، اس طرح کا عقیدہ اگر ہم رکھتے ہیں تو ہم بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، اس سے وہ عمل، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ دین میں باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں کہ ایسے گندے لوگ، ایسے خبیث لوگ، ایک بار شیطان حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، ان کو بہکانا چاہا، اور ایک بادلی کی طرح سے آیا اور کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، تم تو کامیاب ہو گئے، تم بہت نیک ہو، اللہ کے ہاں تم مقبول ہو گئے۔ شیطان تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم اللہ کے ہاں مقرب ہو گئے، اب تمہیں نہ روزہ کرنے کی ضرورت، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بخشش ہو چکی، تم اللہ کے یہاں برگزیدہ ہو چکے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ کا، اور پھر وہ بدلی بھاگتی ہوئی کہا بچ گئے عبد القادر جیلانی، ہمارے چنگل سے بچ گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کس سے رستگاری ہے اس دین سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، کہا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، قسم خدا کی، تو ان کو بھی میری اتباع کرنا ہوتا۔ موسیٰ جلیل القدر نبی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہمارے اس دور میں موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میرے امتی کے طور پہ رہنا ہوتا، اور میرے اس دین کو اور میری اس دعوت کو قبول کرنا ہوتا۔ وہ نبی کے حیثیت سے نہیں، ایک امتی کی حیثیت سے ہوتے۔ تو اس طرح شیطان ہیلا کرتا ہے، بہکاتا ہے کہ یہ تو فلاں بہت اللہ کے ولی ہیں ایسے، لیکن وہ اصل میں شیطان ہے، شیطان کے چیلے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ آ گیا ہم لوگوں کے دلوں میں کہ کوئی شخص دین سے اوپر ہو گیا اور دین کا مکلف نہیں ہے، اسے دین سے نکلنے پر کوئی وہ گریز نہیں ہے، وہ تو دین سے اونچا ہے، تو ایسا شخص، ایسا اعتقاد رکھنے والا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور 10ویں اور آخری چیز نواقض اسلام میں سے، جو اسلام کے نواقض میں سے، جو اسلام میں باقی نہیں رہنے دیتی ہیں، وہ یہ ہے، بہت اہم چیز ہے، آج بہت عام ہے، بہت اہم ہے یہ چیز، کہ الاعراض عن دین اللہ، اللہ کے دین سے اعراض، نہ اس کو سیکھے اور نہ اس دین پہ عمل کرے۔ اللہ کے اس دین سے اعراض، روگردانی کرنا، اس سے اپٹ کر کے چلنا، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا اور نہ اس پہ عمل کرے۔ آج بہت عام ہے لوگوں کے اندر، اگر کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کلمے کے الٹا ہے یہ چیز۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ دین پہ مر مٹنا ہے، دین سے محبت نہیں کر پا رہے ہیں، دین سے اعراض ہے آپ کے رویے میں، آپ دین کو سیکھتے بھی نہیں، کیا جانتے ہیں دین کے بارے میں، ارکان اسلام تک پتہ نہیں، جیسا کہ میں نے بتلایا آپ کو،
دین کے 5 ستون جن پہ دین کی عمارت ٹکی ہوئی ہے وہ بھی ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے تو ہم کیا جانتے ہیں؟ پھر سیکھتے بھی نہیں ہیں دین کو اور اس پہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں، مسجدیں خالی رہتی ہیں، ہمارے تمام اعمال۔ یہ بہت اہم چیز ہے اس زمانے میں، اور ہم اپنے رویوں میں اپنے سماج میں نظر دوڑا کر کے دیکھ لیں کہ کس قدر دین اسلام سے اعراض پایا جاتا ہے، نہ ہی سیکھا جاتا، اس پہ مزید اور مستزاد یہ کہ سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی۔ سیکھو مسلمانوں، سیکھو اور اس وہم اور گمان سے نکلو کہ دین اسلام کے علاوہ بھی کہیں عزت مل سکتی ہے آپ کو۔ اعراض قطعاً منظور نہیں ہے، جو اس طرح کا عمل کرے گا وہ دین اسلام میں باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم اور ظلم آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جب ذکر کیا گیا ہے تو یہ شرک کے معنی میں ہے۔ اس سے بڑا مجرم، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا مشرک کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی آیتیں ذکر کی جائیں، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کے دین کے بارے میں بتلایا جائے، دین کے اصول اور دین کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے۔ ثم اعرض عنہا، پھر اس سے وہ اعراض کرے، اس کو سیکھے نہ، اس پہ غور نہ کرے، یہی تو دین سے اعراض ہے۔ تو اللہ نے کہا انا من المجرمین منتقمون، یاد رکھو کہ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے، اور جب اللہ انتقام لینے پر آ جائے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں کہ اس کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، یہ 10 چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں بروئے کار ہم لائیں، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا، ہم اسلام ہی میں باقی نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے علماء نے جب ان کو لکھا ایک ایک کر کے تو یہ عنوان دیا ہے، یہ اس کا نام دیا ہے کہ یہ اسلام کے نواقض الاسلام میں سے ہے، نواقض الشہادتین ہیں۔ یہ جو پہلا کلمہ ہے، جو پہلا رکن ہے، اس کے الٹا یہ چیزیں ہیں، 10 چیزیں۔ اگر یہ 10 چیزیں ہماری زندگیوں میں آئیں تو سمجھ لیجئے کلمے کا تقاضا پورا نہیں ہوا لا الہ الا اللہ کا، اور ہم اسلام میں باقی بھی نہیں رہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے مسلمانوں کہ ہم دین کو سیکھیں، ہم دین کو جانیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ضرور صرف کافی نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین کے بنیادی جو اصول ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، جو ارکان ایمان ہیں، جو توحید ہے، جو شرک ہے، اور اس طرح کی جو عقیدے کی چیزیں ہیں بنیادی، انہیں سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے پھر دعا کہ الہ العالمین ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔